کہ جس چیز کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے، اس نسبت کے ہونے کے بعد اس چیز کی شان، مقام اور عظمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جس چیز کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، اس کا مقام، اس کا شان جو ہے وہ بڑھ گیا۔ صرف شان اور مقام ہی نہیں بڑھا، بلکہ مسلمانوں کے نزدیک وہ چیز عقیدے اور ایمان کا حصہ بن گئی کہ اگر اس چیز کو الگ کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے، تو پھر انسان کا جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں رہتا۔ تو ہر مہینہ، ہر دن عظمت والا ہے، شان والا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن رمضان کے بعد جس مہینے کو سب سے زیادہ اہمیت، عظمت اور شان اور مقام ملا ہے اسلام میں، اس کا نام شعبان ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر اپنی عبادت کو پہلے سے بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے، اور یوں گمان ہوتا تھا کہ گویا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ عبادت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بے انتہا کرتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھا دیتے، اور امت کو بھی یہی تلقین کی ہے کہ اس مہینے کے اندر جتنی زیادہ عبادت ہو سکے وہ کر لی جائے، تاکہ رمضان صحیح طریقے سے عبادت کے اندر گزر سکے۔ دو عبادتیں بڑی اہم ہیں، اور پوری عبادات کا انحصار بھی انہی دو کے اوپر ہے۔ ایک عبادت نماز کی ہے اور دوسری عبادت روزے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم اس انداز سے کی، ان عبادات کی، کہ دن کے اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور رات کے اوقات میں اللہ کے رسول نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک نہیں تھا، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مقدس، مطہر، مزکہ شخصیات جڑی، جن کو میں اور آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کا بھی مزاج مبارک یہی تھا۔ ایک غیر مسلم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھا اور جا کر اپنے بادشاہ کو کہنے لگا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فرسان بالنہار و رہبان باللیل، کہ یہ دن کے وقت جہاد کر رہے ہوتے اور راتوں کے وقت مسلح کو آباد کر رہے ہوتے۔ یہ مسلمان کی زندگی ہے جس کو قرآن مقدس نے انتہائی بہترین انداز میں ایک آیت کے اندر سمو دیا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی نماز، جس کی قربانی، جس کی زندگی اور جس کی موت اللہ ہی کے لیے، کہ اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر وہ تختہ دار کو چومتا ہے اور اس کے اوپر جھومتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر وہ مصلی کے اوپر کھڑا ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اگر وہ قربانی دے رہا ہے تو تب بھی اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے۔ وہ ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا، اپنی ذاتی خواہش کے لیے نہیں کرتا۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی، چچا زاد بھائی، اللہ کے محبوب نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تو میرا بھائی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ بے شمار فضائل، عظمت، شان اور مقام اللہ کے رسول نے حضرت علی کا بیان کیا۔ ایک یہودی کے ساتھ لڑائی ہوئی، نتیجتاً حضرت علی اس یہودی کے اوپر غالب آئے، اور قریب تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کا جو سر ہے وہ تن سے جدا کر دیتے۔ اس وقت اس یہودی نے جو اپنے منہ کی تھوک ہے وہ حضرت علی کی طرف پھینکی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جلد سے جلد اس کو قتل کر دیتے، مار دیتے اس کو، لیکن قربان جائیے پیغمبر کے پروردگاروں پر، قربان جائیے پیغمبر کے صحبت یافتہ عظیم اور برگزیدہ ہستی اور شخصیت کے اوپر، کہ جب اس نے یہ منحوس اور انتہائی ناپسندیدہ عمل کیا، حضرت علی نے اسی وقت اس کو چھوڑ دیا۔
تو وہ یہودی بڑا حیران ہوا. اس نے کہا علی آپ تو میرے اوپر غالب آ گئے تھے اور آپ تو مجھے قتل کرنے والے تھے, بجائے اس کے کہ آپ مجھے قتل کرتے آپ نے مجھے اسی وقت چھوڑ دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو پہلے میں جنگ کر رہا تھا, لڑائی کر رہا تھا, وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا. اس میں میری ذاتی کسی قسم کا کوئی مفاد, کوئی لالچ, کوئی مقصد, کوئی غرض نہیں تھا. لیکن جب تو نے یہ والا عمل کیا کہ اپنی تھوک میری طرف پھینکی, اس کے اندر میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا. میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کروں جس میں میرے ذاتی معاملہ بھی شامل ہو. اس کو جب چھوڑا, جب یہودی نے یہ عمل دیکھا, اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو. یہ ہے اسلام. اسلام کی خوبی یہ ہے. تو اس لیے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے. ایسا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی ذاتی خواہش, ذاتی غرض اور ذاتی مقاصد کے ساتھ زندگی گزارے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ مشہور بزرگ اللہ والے, ایک شخص نے ان کا نام سنا کہ جنید بغدادی نام کے ایک بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں. ان کی خدمت میں آیا, 8-10 سال کا عرصہ اس نے گزارا, خدمت کی. جب جانے لگا تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی آپ اتنا عرصہ میرے پاس رہے ہو, آپ نے بتایا نہیں آپ کس مقصد کے لیے آئے, کس کام کے لیے, کس غرض کے لیے آنا ہوا آپ کا, اور وہ بتائے بغیر آپ جا رہے ہو. تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھا, میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھا کہ بڑے اللہ والے ہیں, بڑے بزرگ ہیں, بڑی پہنچی ہوئی شخصیت اور ہستی ہیں. میں یہ سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, 8-10 سال کا عرصہ گزارا, میں نے آپ کی ایک بھی کرامت نہیں دیکھی. آپ کیسے بزرگ ہو جس کی کوئی کرامت ہی نہیں ہے؟ ہمارے یہاں معیار بنا لیا گیا نا کرامتوں کو. تو آگے آپ کیسے بزرگ ہوگی, کوئی ایک کرامت میں نے نہیں دیکھی, آپ بزرگ نہیں ہو. تو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول اور قانون دیا, کہا کہ تو 8-10 سال کا عرصہ میرے پاس گزار کے جا رہا ہے, کوئی ایک عمل بتا جو میں نے پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر کیا. کوئی ایک عمل بتا دے, کوئی ایک طریقہ بتا دے جو وہ طریقہ رسول اللہ کی سنت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہٹ کر ہو. اس نے کہا ایسا کوئی نہیں ہے. فرمایا اس کام کے اوپر ہزاروں کرامتیں قربان ہیں. یہ کوئی کرامت نہیں ہے کہ انسان ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہو, یہ کوئی کرامت نہیں ہے کہ انسان پانی کے اوپر چڑھ رہا ہو. کرامت اور ولایت کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں پیغمبر کے طریقے کی طرح. اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے, یہ بنیادی عقیدے کا حصہ ہے. اگر کوئی ولی ایسا ہے کہ جس کی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ولی نہیں ہے. ولی کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں. بس اللہ کے محبوب نے بھی فرما دیا نا کہ ولی وہی ہے کہ جس کو دیکھ کر تمہیں میری اللہ کی یاد آ جائے, جس کی محفل اور مجلس میں جا کر اللہ کی یاد آ جائے اور دنیا سے ہٹ کر دل آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے, تو سمجھو یہ اللہ کا ولی ہے. اور اگر وہ شعبدہ بازیاں دکھاتا ہے, پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر ہے, یاد رکھنا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا. تو اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر انسان کی پوری زندگی سمو دی کہ اگر کوئی شخص آپ کو ایسا ملتا ہے کہ جس کی مکمل زندگی میرے حکموں کے مطابق ہے, تو وہ سمجھو وہ مسلمان. تو میرے دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے کے اندر اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ دیکھنے والوں کو یہ گمان گزرتا تھا کہ گویا کہ یہ شعبان کا مہینہ نہیں بلکہ رمضان کا مہینہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی, بڑی آسانیاں پیدا کی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھتے تھے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ قیام اس قدر طویل ہوتا تھا, اس قدر طویل ہوتا تھا, صحابہ کہتے تھے کہ ہم کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے, ہم کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے. تراویح آ رہی ہے نا, مولوی صاحب 20 رکعتوں میں 12.25 پڑھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ہم نے ایک بار ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرتا ہے, حالانکہ درمیان میں بیٹھنے کو بھی کافی وقت مل جاتا ہے.
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل بیان کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ایک ایک رکعت میں 5 سپارے پڑھا کرتے تھے، اور ایک مولوی صاحب کا پڑھنا اور ایک رسول اللہ کا پڑھنا ہے۔ میں اور آپ تو ایسے پڑھتے ہیں جیسا کہ ٹرین جا رہی ہو، سپیڈ مولوی صاحب تھوڑا سا سلو پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب کیا ہو گیا، تھوڑا سا تیز پڑھو، جلدی پڑھو۔ اور اگر مولوی صاحب پھر بھی اپنی رفتار سے پڑھیں تو کل مشورہ ہوتا ہے نہیں یار اس مسجد میں نہیں چلنا، فلانی مسجد جاتے ہیں وہاں مولوی صاحب 5 منٹ پہلے فارغ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پڑھتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم تھک جاتے تھے، اور امت کے لیے آسانی یہ پیدا کی، فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص امام بنایا جائے وہ میری امت کے لوگوں کو نماز پڑھائے تو اس کو چاہیے وہ نماز ہلکی پڑھایا کرے۔ وہ نماز کیا پڑھایا کرے؟ ہلکی پڑھایا کرے۔ یہ نہ کہے کہ میرے محبوب کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 5 سپارے پڑھتے تھے لہٰذا میں بھی پڑھوں، یہ نہ کرے، بلکہ ہلکی پڑھائے۔ کیوں کہ یہاں پر کچھ مسافر بھی ہوں گے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے، کوئی بیمار بھی ہوں گے، کوئی ضعیف بزرگ بھی ہوں گے، اس لیے میرے رسول نے ان کا خیال کرتے ہوئے امت کے اماموں کو یہ تلقین کی ہے کہ جب تم نماز پڑھاؤ تو آہستہ نماز پڑھانی ہے، چھوٹی نماز پڑھانی ہے، مختصر نماز پڑھانی ہے۔ تو اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور مزاج مبارک یہ تھا کہ مکمل شعبان کا مہینہ اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن اپنی امت کو کہہ دیا کہ آخری 1 2 دن جو ہے اس میں روزہ نہیں رکھنا ہے، تاکہ آگے جو رمضان آ رہا ہے 1 2 دن کا وقفہ مل جائے، رمضان آسانی کے ساتھ روزہ، تراویح اور تلاوت قرآن مجید ہو سکے۔ یہ امت کی آسانی کے لیے شروع کے شعبان کے مہینے میں روزے رکھو، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر، اس سے زیادہ شفیق اور مہربان ہستی اس کائنات میں کوئی نہیں۔ میرے دوستو، تو اسی شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں ہمارے عام طور پر۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں میں افراد و تفرید پائی جاتی ہے، کچھ تو اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں گویا کہ یہ لیلۃ القدر کے برابر کی چیز ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل اس رات کی اہمیت، فضیلت اور شان اور مقام کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ غلط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی ایک فضیلت اور مقام شان یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کو انسان کا رزق، انسان کی موت اور انسان کے معاملات لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جن کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے رزق پہنچانے کی، بھی آپ نے اس کو 6 مہینے رزق دینا ہے، 3 مہینے دینا ہے، سال دینا ہے، یہ بندہ ہے۔ اسرائیل کو بتا دیا کہ جی فلانے بندے کی آپ نے روح قبض کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس رات تقسیم کرتے ہیں، اعمال فرشتوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس رات اللہ تعالیٰ ہر شخص کی مغفرت اور معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن کچھ بدبخت اور بد نصیب ایسے بھی ہیں، کچھ بدبخت اور بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جن کی معافی اور مغفرت یہ شب برات تو دور کی بات ہے، لیلۃ القدر کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ شب برات کا درجہ کم ہے نا، لیلۃ القدر کا زیادہ ہے۔ شب برات تو چھوٹی کیٹیگری میں آتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ بدبختیاں اور بدنصیبیاں ایسی ہیں کہ اگر انسان کے اندر وہ آ جائیں، شب برات تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، اس اعمال کی نحوست کی وجہ سے انسان لیلۃ القدر کے اندر بھی مغفرت اور بخشش سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی تفصیل کے ساتھ بتا تاکہ امت کا کوئی فرد ایسا نہ ہو کہ ان اعمال کے اندر مبتلا ہو جائے اور پھر وہ اللہ کی ٹھاٹھے مارتے ہوئے رحمت کے سمندر میں فیضیاب ہونے سے محروم ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے ایک بات بتا، اور ہمارے یہاں پتہ ہے کیا تصور بنا ہوا ہے؟ ہمارے تصور یہ بنا ہے کہ بس جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے، کسی مولوی صاحب سے تعلق بن گیا، بچے کو حافظ قاری بنا دیا، لہٰذا ہم تو بخشے ہیں۔ اس طرح کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، یاد رکھیے۔ عمل بنیاد ہے، عمل کرو گے تو اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی۔ اگر انسان عمل سے تہی دامن ہے تو یاد رکھنا ذاتی اعمال کے علاوہ کسی کا کوئی عمل آپ کو مغفرت اور بخشش کی طرف نہیں لے کے جا سکتا۔ معجزے سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟
मोजज़े से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। टोटल कुदरत खुदाबंदी इसके अंदर कार फार्मा होती है, टोटल कुदरत खुदाबंदी। एक गज़वे के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद कर रहे हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने देखा कि भूख की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चेहरा मुबारक जो है वो भूख से निढाल है भूख की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सहाबा इकराम का तो शौक, इश्क, मोहब्बत अल्लाह के रसूल से इस कदर था कि कायनात के अंदर उसकी नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती। अपने तो अपने बेगाने दुश्मन भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि जैसी सहाबे रसूल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, ऐसी मोहब्बत कायनात में आज तक किसी ने नहीं की। काफिर भी इस बात को मानते और तस्लीम करते थे। तो जब हजरत जाबिर ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख के अंदर है और भूख की शिद्दत इस कदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निढाल है, घर गए, घर जाकर अपनी बीवी से बात की, घर में कुछ खाने को आए कि नहीं। तो बीबी भी आगे से साहबिया थी, कहने लगी कि एक दो बंदों का खाना मौजूद है, इससे ज्यादा का नहीं है। हजरत जाबिर अल्लाह के रसूल की खिदमत में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर में खाने को मौजूद है, आप आ जाए, अपने साथ एक दो बंदे लेकर आ जाइए और खाना तनावुल कर लीजिए। खाना तैयार हो गया। हजरत जाबिर ने अर्ज किया, रसूलल्लाह खाना तैयार है। अल्लाह के रसूल ने सारे सहाबा को दावत दी। रिवायत के मुताबिक 1400 सहाबा, 1400 का लश्कर है। अल्लाह के रसूल ने सबको बुलाया। अब हजरत जाबिर परेशान, उनकी अहलिया परेशान कि हमने खाना तो 2-4 बंदों का बनाया था, यहाँ तो 1400 का लश्कर आ रहा है, अब क्या होगा। हजरत जाबिर को उनकी बीवी कहने लगी, क्या आपने अल्लाह के रसूल को बताया था कि खाना 1-2 बंदे का है। कहा बताया था। कहा बस फिर टेंशन की जरूरत नहीं है, जब अल्लाह के रसूल को बता दिया, ये ईमान है, ये ईमान है, ये ईकान है, ये तस्लीम और रजा है कि उनको मालूम है कि अब अल्लाह के रसूल को बता दिया, अब अल्लाह के रसूल ने ये वाला जो काम किया है अब रब जाने और रब का मोहम्मद जाने। हम होते तो हम पत्नी तरह की चीजों के अंदर पड़ जाते। अल्लाह के रसूल ने पैगाम भेजा, जाबिर अपनी अहलिया से कहिएगा कि ये सालन, ये जो हांडी पक रही है, ये हांडी चूल्हे से ना उतार, वहीं से सालन डाल के देती जाए। सहाबा इकराम कहते हैं जो ही हजरत जाबिर की अहलिया ने ऐसा किया, चंद बंदू का खाना 1400 के लश्कर ने खा लिया। और फिर खाना भी वो बच गया, खाना भी बच गया। यहाँ पर एक बात कहने लगा हूं जिसके लिए मैंने ये बात सुनाई। अगर अल्लाह चाहते तो जन्नत से भी तो खाना नाज़िल कर सकते थे ना बगैर हांडी के। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए मन्नो सलवा नाज़िल हुआ, बाकियों के लिए भी होता रहा। तो वो खालिक और मालिक कादिर था कि नहीं था कि वो बगैर हांडी रोटी के वो इन 1400 के लश्कर को आसमान से जन्नत से खाना भिजवा सकता था। लेकिन मेरे रब ने नहीं भेजा, पहले अमल करवाया। चंद बंदू का खाना क्यों ना हो, पहले वो खाना पकवाया, फिर उसी चंद बंदू के खाने को 1400 के लश्कर के ऊपर बराबर तकसीम करके अल्लाह ने बताया कि आए मेरे ओ महबूब की उम्मत, तो अमल करना तुम्हारा काम है और उस अमल के अंदर बरकत नाज़िल करना मेरा काम। अमल करना पड़ेगा, बगैर अमल के नहीं। अमल लाजमी और जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जा रहे हैं गज़वे से, बताया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीने के लिए भी पानी नहीं है, वुजू करने के लिए भी पानी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आगे कुआं आ रहा है, जब वो कुआं आए तो फिर मुझे बताइएगा। सहाबा ने बताया या रसूलुल्लाह, कुएं के करीब पहुंचे, जब वहां से पानी देखा गया तो बहुत थोड़ा है, कोली जितना पानी निकला। अल्लाह के रसूल ने वो पानी मंगवाया और अपनी उंगलियां मुबारक उस प्याली के अंदर डाली। अल्लाह ने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक से पानी के चश्मे जारी कर दिए। अगर अल्लाह चाहता तो इस पानी, कोली के पानी के बगैर भी चश्मे जारी कर सकता था कि नहीं कर सकता था? कर सकता। लेकिन अल्लाह ने नहीं किए। कादिर है वो ज़ात, कादिर है मुतलक वो ज़ात है, फ़आलुन लिमा युरीद, जो चाहे जिस तरह चाहे वो कर गुजरती है। लेकिन अल्लाह ने नहीं किया। ये बताया क़यामत तक आने वाले इंसानों को कि अमल के बगैर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अमल करोगे तो उसके मुताबिक तुम्हें बदला मिलेगा। अमल से जिंदगी
بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت میں چلا جائے گا۔ اعمال شرط ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے جا بجا کہا ان الذین آمنوا، آگے کیا کہا؟ وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات لازمی ذکر کیا ہے، کہیں پر بھی یہ نہیں ہے ان الذین آمنوا بس تم ایمان لے کر آؤ پھر جو مرضی کرتے پھر تمہیں بخشش ملے گی، یہ کہیں پر نہیں کہا۔ وعملوا الصالحات ضرور کہا ہے۔ اور پھر اگلی بھی بات کر دوں کہ اعمال جو ہم نے لے کر جانے ہیں، کیا وہ اعمال تعداد میں لے کر جانے ہیں یا مقدار میں لے کر جانے ہیں؟ کوالٹی لے کر جانی ہے یا تعداد لے کر جانی ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ایک بندہ ہے وہ یہ کہے کہ میرے پاس 1000 نیکیاں ہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے، 1000 نیکی جو کرے گا وہ جیت جائے گا، جو 5000 کرے گا وہ جیت جائے گا، وہ جو 1 لاکھ کرے گا اس کو ملے گی۔ کیا اس کو دیکھنا ہے یا نیکی کے اندر خلوص کو دیکھنا ہے؟ خلوص چلے گا، تعداد نہیں چلتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہا کہ اللہ وہ ذات ہے جس کو تمہارے اعمال کی تعداد نہیں چاہیے بلکہ اس کی کوالٹی چاہیے۔ ایک عمل لے کر آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، لیکن وہ خلوص والا ہو، وہ دل والا ہو، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے اوپر مغفرت اور بخشش کے فیصلے کرتا ہوں۔ ذخیرہ حدیث بھرا پڑا ہے قرآن مقدس اور احادیث رسول میں، بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک طوائف ہے جس کا نام لینا، جس کا ذکر کرنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا، انتہائی ناپسندیدہ پیشے سے وابستہ ہے، لیکن وہ جاتی ہے آگے دیکھتی ہے کتا ہے وہ پیاس سے بلبلا رہا ہے، وہ مرنے کے قریب ہے، وہ فواحشہ عورت اس کتے کے اوپر رحم کرتی ہے، اس کو پانی پلا دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ایک عمل اس کے اندر اس درجے خلوص تھا کہ اللہ نے اس کے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کے لیے مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ایک مشہور بزرگ گزرے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت والجماعت کی 6 مشہور کتابیں نا ستہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں سے ایک ابو داؤد شریف ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی، نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ حدیث کی 6 مشہور کتابیں۔ تو ابو داؤد کا جو احادیث کی کتابوں کے اندر بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بڑی پائے کی کتاب شمار کی جاتی ہے، تو اس کا لکھنے والا کتنا بڑا ہوگا جس کو اللہ نے اس درجے مقبولیت دی ہے کہ کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، وہ کتاب آج بھی ہر مدرسے میں پڑھی جاتی ہے، اور جب تک کوئی اس کتاب کو نہ پڑھے، خواہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، جب تک اس حدیث کی کتاب کو نہ پڑھے اس کو عالم بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کو سند حدیث نہیں ملتی ہے، عالم کی سند اس کو نہیں ملتی جب تک وہ اس کتاب کو نہ پڑھے۔ تو اندازہ لگا لے کہ وہ بزرگ کتنے بڑے مقام اور مرتبے پہ اور اللہ کے کس قرب کے حامل تھے۔ اس درجے حدیث رسول کی خدمت کی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور دریا کے اندر ایک کشتی تھی۔ اب کشتی میں ایک شخص موجود تھا جس کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ جب چھینک آئے تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ اس محفل میں موجود ہو اس کے اوپر جواب دینا واجب ہے۔ اب یہاں پر ہم ایک محفل میں بیٹھے ہیں، یہاں پر اگر آپ میں سے کسی کو چھینک آئے اور آپ کہیں الحمدللہ، تو یہاں پر ایک شخص کے اوپر کہنا یہ واجب ہے کہ وہ اس کا جواب دے، یرحمک اللہ۔ یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ اب کیونکہ یہاں پر محفل ایک نہیں تھی، وہ دریا میں کھڑے تھے، مجلس ایک نہیں تھی، یہ خشکی میں کھڑے تھے، لیکن سنت یہ تھا کہ جواب دینا چاہیے، واجب نہیں ہے، اختیار تھا، لیکن پیغمبر کی سنت سے اس قدر تھا کہ اس نے کشتی والے کو، امام ابو داؤد نے کہا کہ بھائی مجھے فلانی کشتی کے پاس لے کر چلو، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا میں 5 درہم لوں گا۔ کتنے لوں گا؟ 5 درہم۔ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، یہ 5 درہم لو، مجھے وہاں تک لے کر جاؤ پھر واپس چھوڑ دو۔ حضرت اس کشتی میں بیٹھے، وہاں گئے، جواب دیا یرحمک اللہ، پھر واپس آئے، دنیا سے انتقال ہو گیا، کسی اللہ والے کو خواب میں ملے، پوچھا ابو داؤد اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ابو داؤد اللہ نے آپ کے ساتھ
کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے بخشش کر دی۔ بھی اللہ نے تو بخشش کرنی تھی کہ اللہ نے اتنا بڑا دین کا کام لیا، پیغمبر دو جہاں کی سنتیں حدیثیں آپ سے محفوظ ہوئی، لیکن یہ بتاؤ عمل اللہ کو کون سا پسند آیا؟ عمل اللہ کو کون سا پسند آیا؟ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرا اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ میں 5 درہم دے کر اس کشتی والے کے پاس گیا اور پیغمبر کی اس حدیث کے منہ پر عمل کیا، اللہ کو میرا یہ 5 روپے دینا اتنا پسند آیا، اللہ نے میری بخشش کے فیصلے فرمائے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہو کبھی اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمارے بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر ہمیں چھوٹے چھوٹے نیک اعمال نظر آتے ہیں، اللہ نے اپنی مغفرت اور بخشش کے خزانے انہی میں چھپا کر رکھے۔ دیکھنے میں بڑا چھوٹا عمل ہے، دیکھنے میں بڑا چھوٹا سا کام ہے، لیکن مغفرت اور بخشش کا خزانہ اسی چھوٹے سے نیک عمل کے اندر پوشیدہ ہے۔ ایک واقعہ حدیث کا اور سنا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنویں کے قریب ایک شخص نے ایک لکڑی جو ہے وہ گاڑ دی۔ کیوں گاڑی؟ کہ یہ کنواں ہے، لوگ آتے ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ سواریوں کے ساتھ آ کر باندھیں گے تو سواری بھاگے گی نہیں، وہ اپنا پانی پی لے گا، اپنی ضرورت پوری کر لے گا۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اور ادھر سے ایک دوسرا شخص آیا، اس نے دیکھا کہ یار یہ اس نے یہاں پر لکڑی گاڑ دی ہے، رات کا وقت ہوگا یا کوئی اس طرح کے ٹائم پہ کوئی یہاں سے گزرے گا یا ویسے کوئی نبی نہ آتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، پانی پینے کے لیے آتا ہے یا کسی حاجت کے لیے، تو یہ جو لکڑی اس نے گاڑ رکھی کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے یہ اس کو گر جائے، تکلیف دے، تو اس نے اس کو اکھیڑ دیا۔ اب ایک نے لکڑی گاڑی ہے، ایک نے لکڑی اکھیڑی ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے دونوں کی بخشش کے فیصلے کر، کیونکہ جس نے لکڑی کو گاڑا ہے وہ ابھی اللہ کی مخلوق کا فائدہ چاہتا ہے، اور جس نے اس گاڑی ہوئی لکڑی کو اٹھا کر پھینکا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق کا فائدہ چاہتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کا فائدہ آپ جس طرح جس حال میں کرو کہ اللہ تمہاری مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرمائے۔ آخری بات کہنے کی اجازت چاہوں، میں نے جیسا کہ ابھی بات کی تھی کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جب تک انسان ان گناہوں کی معافی نہ مانگے تب تک اللہ تعالیٰ شب برات تو دور کی بات ہے لیلۃ القدر بھی اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ آسان سی لفظوں میں کہہ دوں کہ حقوق اللہ تو آپ کے معاف ہو جائیں گے، حقوق اللہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ حقوق اللہ میں سے ایک حق ہے جو بالکل معاف نہیں ہوگا عبادت سے، وہ کون سا ہے؟ شرک۔ شرک کبھی معاف نہیں ہوگا، شرک سے توبہ کرنی پڑے گی آپ کو۔ باقی حقوق اللہ جتنے بھی آپ نے اگر اپنی نادانیوں کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر انسان سے رہ جائے تو اللہ تعالیٰ ان عبادت کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، یاد رکھیے گا، میں تفسیر میں نہیں جاتا، بس موٹی سی بات ہے۔ حقوق العباد کبھی بھی آپ کی معافی سے معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ معافی سے معاف ہوں گے۔ حقوق العباد کے لیے معافی بھی ضروری ہے اور اس کی تلافی بھی ضروری ہے، معافی بھی ضروری ہے اور اس کی تلافی بھی ضروری ہے۔ اگر حقوق العباد اگر آپ نے کسی ہم میں سے کسی نے کسی کے دینے ان کو مار رہے ہیں، آپ یہ شب برات تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص لیلۃ القدر میں بھی عبادت کرتا رہے، اگر حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کے اوپر وہ ڈاکہ مار کے بیٹھا ہے، جب تک حقوق العباد ادا نہیں کرے گا اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے نہیں فرمائے گا۔ اور یہ رات نفل عبادت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تنہائی میں اور انفرادی ادا کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں دین حق کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ شعبان المعظم کے یہ دن اور آنے والا رمضان ہمارے لیے قیمتی بھی بنائے اور ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔